لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حدیث نمبر 138 عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں کو دور نہیں کیا جاتا تھا اور نہ ہی آپ کے قریب آنے کے لیے لوگوں کو ہٹایا جاتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی متواضع تھے، لوگوں کے درمیان بیٹھے ہوتے پتہ بھی نہ چلتا کہ اللہ کے رسول کہاں بیٹھے ہیں، اور لوگ جب آپ سے ملنا چاہتے تو آپ سے لوگوں کو دور نہیں کیا جاتا تھا۔ آپ سے ملنے کے لیے کوئی پروٹوکول نہ تھا۔ آپ صحابہ کی ہمدردی کرتے، ان کی خیر خواہی کرتے، انہیں اپنے اونٹ پر پیچھے بٹھا لیتے، ان کے لیے دعائیں کرتے۔ مجھے حیرت ہوتی ہے جب میں صحابہ کے حالات پڑھتی ہوں، اللہ کے رسول ہر صحابی کو کوئی نہ کوئی دعا دیتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے دعا انسان اس کو دیتا ہے جس کے ساتھ اسے ہمدردی ہوتی ہے، جس کے لیے اس کے دل میں اخلاص ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے۔ تو اللہ کے رسول اپنے صحابہ کو اونٹ پر پیچھے بٹھا لیتے، ان سے محبت کا اظہار کرتے، ان کے لیے دعائیں دیتے۔ کل بھی ہم نے پڑھا تھا جس سے تم محبت کرتے ہو اسے جا کر بتا دو۔ اللہ کے رسول محبت کا اظہار کرتے، مجھے تم سے بہت محبت ہے۔ ایک دفعہ اللہ کے رسول آ رہے تھے، مدینہ واپس آ رہے تھے کسی سفر سے، سامنے انصار تھے، وہ کسی شادی سے واپس آ رہے تھے، خواتین بھی تھے، بچے بھی تھے، مرد بھی تھے۔ تو اللہ کے رسول کھڑے ہو گئے اور آپ نے 3 دفعہ فرمایا اللہ کی قسم مجھے تم سب سے زیادہ محبوب ہو، اللہ کی قسم مجھے تم سب سے زیادہ محبوب ہو، اللہ کی قسم تم مجھے سب سے زیادہ محبوب ہو۔ بہت سے صحابہ سے آپ اپنی محبت کا اظہار کرتے۔ تو یہ آپ کا رویہ ہوتا تھا اپنے صحابہ کے ساتھ، لوگوں کو اپنے قریب کرتے، اتنے قریب کرتے کہ بالکل اپنے ساتھ بٹھا لیتے۔ ایک مجھے اس وقت واقعہ یاد آ رہا ہے کہ ایک صحابی آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے جو ہے زنا کی اجازت دے دیجیے۔ دیکھیے جی سوال کتنا چونکانے والا ہے، یا رسول اللہ مجھے زنا کی اجازت دے دیجیے۔ اب آپ اندازہ کر لیجئے کہ لوگوں کا کیا رویہ ہوگا۔ ہم کیا کرتے بھائی؟ ڈانٹتے ڈپٹتے، ہاں بھئی ایسی بات کرتے ہو، اللہ کے رسول کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی ایسا سوال کرتے ہوئے؟ لیکن اللہ کے رسول کا رویہ یہ نہیں تھا۔ آپ نے جب اسے یہ بات سنی تو اسے کہا میرے قریب آ جاؤ۔ اسے اپنے وہ قریب آ گئے، انہیں اتنا قریب بٹھا لیا کہ آپ کے زانوں اور اس کے زانوں اکٹھے ہو گئے۔ انہیں کہا اور قریب آ جاؤ، اور قریب آ جاؤ، بالکل اپنے سامنے بٹھا لیا، حتیٰ کہ میں نے بتایا کہ آپ کے زانوں کے ساتھ اس کے زانوں ملے ہوئے تھے۔ اب کیا کیا؟ اسے پوچھا ہاں بھائی تمہیں یہ پسند ہے تمہاری ماں کے ساتھ کوئی زنا کرے؟ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے اللہ آپ پر قربان کر دے۔ الفاظ کو ذرا غور سے سنیے، مجھے اللہ آپ پر قربان کر دے، یہ مجھے اچھا نہیں لگے گا۔ اس کا مطلب ہے وہ صحابی اللہ کے رسول پر ایمان لاتے تھے، آپ کی محبت دل میں رکھتے تھے، لیکن ان سے یہ گناہ نہیں چھوٹتا ہوگا، انہیں مشکل لگتا ہوگا جس کی وجہ سے انہوں نے اجازت مانگی ہوگی۔ تو کہنے لگے یا رسول اللہ اللہ مجھے آپ پر قربان کر دے۔ یا رسول اللہ مجھے اچھا نہیں لگے گا۔ آپ نے پھر سوال کیا اچھا یہ بتاؤ تمہاری بیٹی کے ساتھ کوئی زنا کرے تو تمہیں اچھا لگے گا؟ وہ پھر وہی جواب دیتے ہیں یا رسول اللہ مجھے اللہ آپ پر قربان کر دے، یہ مجھے اچھا نہیں لگے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح اس سے پوچھا تمہاری خالہ کے ساتھ کوئی زنا کرے، تمہاری پھپھی کے ساتھ کوئی زنا کرے، تمہاری بھانجی کے ساتھ کوئی زنا کرے، یہ جو قریبی رشتے ہیں، ہر دفعہ وہی ایک ہی جواب دیتے کہ یا رسول اللہ اللہ مجھے آپ پر قربان کر دے، مجھے اچھا نہیں لگے گا۔ اور اللہ کے رسول جواب دیتے لوگوں کو بھی اچھا نہیں لگتا، تمہیں اچھا نہیں لگتا، لوگوں کو بھی اچھا نہیں لگتا۔ اب جب یہ سارا کچھ بڑے سکون، اطمینان اور تحمل سے آپ نے سمجھا لیا تو پتہ پھر اس کے لیے آپ نے کیا کیا؟ اس کے سامنے ہی تو بیٹھا ہوا تھا، اس کے سینے پہ ہاتھ رکھا اور ساتھ ہی اس کے لیے دعا کی۔ اور دعا بھی ذرا سنیے، اتنی
जामे दुआ थी। दुआ ये थी अल्लाहुम्मा तखिर कल्बहू, ऐ अल्लाह इसका दिल पाक कर दे। अल्लाहुम्मा तखिर कल्बहू, अल्लाह इसका दिल पाक कर दे। व हस्सिन फर्जहू, अल्लाह इसकी शर्मगाह को महफूज कर दे, अब ये गुनाह ना करे। वगफिर ज़म्बहू, अल्लाह इसके गुनाह को माफ़ कर दे। 3 दुआएं दी और तीनों दुआएं इंतहाई जामे। अल्लाहुम्मा तखिर कल्बहू, अल्लाह इसके दिल में गुनाह का ख्याल ही ना आए। वहस्सिन फर्जहू, अल्लाह इसकी शर्मगाह को पाक कर दे, आइंदा से ये जना के करीब भी ना जाए। वगफिर ज़म्बहू, अल्लाह जो इसने पहले गुनाह किया है अल्लाह उनको तू माफ़ कर दे और आइंदा के लिए इसका दिल पाक कर दे। अब ये तीनों दुआएं आपने दी हैं और उसके सीने पे हाथ रखा हुआ है और उसको समझाया है। और उसके बाद असर क्या हुआ कि वो सहाबी उसके बाद अल्लाह ताला ने उन्हें हदायत दे दी, अल्लाह ताला ने उन्हें हदायत दे दी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को इतना करीब अपने करते थे। आपके लिए लोगों को हटाओ और बचाओ की सदाएं नहीं लगाई जाती थी, आपके मिलने के लिए कोई प्रोटोकॉल नहीं होता था। यही तरीके जो हैं हमें भी अपनाने हैं, यही तरीके हमें अपनाने हैं। हदीस नंबर 140, अब्दुल्ला बिन अब्बास से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़मीन पर बैठ जाया करते थे, ज़मीन पर बैठ के खाना खाया करते थे और अपनी बकरी का दूध दो लिया करते थे। ये थी अल्लाह के रसूल की आजिज़ी। सैयदुल अंबिया थे, कायनात, पूरी कायनात के आप समझे बेहतरीन शख्स थे, मदीने के हाकिम थे। इसके बावजूद ज़मीन पे बैठना आपके लिए किसी बेइज्जती का बाइस नहीं था। ज़मीन पर बैठ जाते थे, नंगी ज़मीन पर बैठ जाते थे और ज़मीन पर बैठ के खाना खाते थे, बकरी का दूध धो लिया करते थे। हालांकि ये काम हमारे यहाँ आमतौर पे लोग कहते हैं कि जी ये छोटे छोटे काम मैं करूं, अल्लाह के रसूल कर लेते थे। और अगर कोई गुलाम जौ की रोटी पकाता और आपकी दावत करता, वो भी कबूल कर लेते थे। हमारे यहाँ कोई हमें मेहमान बुलाए और हमें दाल रोटी हमारे आगे रख दे, हमारा मुंह बन जाता है, हाय हाय तूने तो मेरी बेइज्जती ही करती। लेकिन अल्लाह के रसूल की बेइज्जती नहीं होती थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जौ की रोटी पर भी गुलाम की दावत कबूल कर लेते और उनके साथ बैठते। ये बिल्कुल वही था जो हमने कल पढ़ा था, अल्लाह ताला मुझे मिस्कीनों में जिंदा रखना, मुझे मिस्कीनों में मारना और मेरा हशर नशर भी मिस्कीनों से के साथ करना। और इसके अलावा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गधे पर सवारी कर लेते, अपनी जूते को खुद सी लेते, अपनी कमीज को खुद पैबंद लगा लेते और अपनी झाड़ू दे देते। हालांकि घर में 9 बीवियां मौजूद हैं, खादिम मौजूद हैं, इसके बावजूद जूते को खुद सी लेते, बकरी का दूध खुद धो लेते, कमीज को खुद पैबंद लगा लिया करते और झाड़ू दे लिया करते। और साथ ही कहते कि जिसने मेरे सुन्नत से मुंह मोड़ा वो मुझसे नहीं है। क्या मतलब? जो मेरे पैरोकार हैं उनके रवैये भी ऐसे होने चाहिए, उनके रवैयों में तकब्बुर नहीं होना चाहिए। ये काम मेरी शान के खिलाफ है, ये काम मैं नहीं करूंगा, ये काम तो जो है ये तो मुलाजिम के करने का काम है। हमारे नबी जो थे वो सब कुछ ही अल्लाह के फजल से खुद कर लेते थे। हालांकि आपकी खिदमत करने के लिए अज़वाज मुताहिरात मौजूद थी, सहाबा आपके एक इशारे पर जान देने को तैयार रहते थे, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इस तरह जिंदगी गुजारा करते थे। हदीस नंबर 142, बरा बिन आजिब से रवायत है कि ग़ज़वाए अहज़ाब के मौके पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे साथ मट्टी उठा रहे थे और मट्टी ने आपके पेट मुबारक की सफ़ेदी को या सीना मुबारक के बालों को छुपा दिया था। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुल्ला बिन रवाहा के अशआर पढ़ रहे थे। अब आपको पता है ग़ज़वा खंदक कब हुआ है? ग़ज़वा खंदक 5 हिजरी में हुआ। ग़ज़वा ओहद के बाद कुफ़ार को यह हौसला हो गया था कि हम मुसलमानों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, क्योंकि ग़ज़वा ओहद में मुसलमानों का बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया था। तो इससे कुफ़ार को यह हौसला मिल गया था, अगरचे ये नुकसान मुसलमानों की अपनी कोताही की वजह से हुआ था, लेकिन कुफ़ार ने सोचा कि अब हम सब मिल के एक दफ़ा इस्लाम के खिलाफ कोशिश करते हैं। लिहाजा उन्होंने क्या किया कि यहूद और कुरैश ने मिलकर तमाम मुसलमान मुखालिफ कबाइल जो थे उनके पास गए और उन सब से एक आखिरी
قدم اٹھانے کی درخواست کی۔ سارے لوگوں نے ان کی بات کو قبول کیا اور جو جتنے اسلام دشمن قبائل تھے سب نے اپنی فوجیں اکٹھی کر کے 10,000 کا لشکر لے کر مدینے پر حملہ کر دیا۔ اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی جب یہ لشکر روانہ ہوا، اللہ کے رسول کو اس کی خبر ملی، آپ نے صحابہ سے مشورہ کرنے کے بعد ایک خندق کھودی۔ مدینے کی کل آبادی بھی 10,000 نہیں تھی، صحابہ صرف 3,000 تھے۔ آپ نے 3,000 صحابہ کی ڈیوٹی لگائی اور ان کی ذمہ داری لگائی کہ تمام صحابہ اتنی خندق کھودیں گے۔ آپ نے تقریباً 3.5 میل لمبی خندق کھودی اور یہ خندق جو تھی 15 فٹ چوڑی تھی اور 12 فٹ گہری تھی، تاکہ اگر کوئی شخص اس خندق میں گر جائے تو وہاں سے باہر نہ نکل سکے، اور چوڑی اس لیے اتنی زیادہ تھی کہ تاکہ کوئی شخص اس کو کود کے عبور نہ کر سکے۔ تو آپ کی اسٹریٹجی یہی تھی کہ یہ 10,000 کا لشکر جو ہے یہ مدینہ کے اندر داخل نہ ہو سکے۔ بہرحال وقت بہت کم تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے مل کے بڑی مشکل کے ساتھ یہ خندق کھودی۔ ایک بات اور سامنے رکھیے کہ مدینہ کی مٹی جو تھی پتھریلی تھی، وہ لاہور کی مٹی کی طرح نرم مٹی نہ تھی، پتھریلا علاقہ تھا، وہاں پہ خندق کھودنا اتنا آسان کام نہیں تھا۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ مل کے یہ خندق کھود رہے تھے، اور مٹی نے آپ کے پیٹ مبارک کی سفیدی کو اور سینہ مبارک کے بالوں کو چھپا دیا تھا، یعنی یہ ساری مٹی آپ کے یہاں سینے پر بھی پڑی ہوئی تھی اور پیٹ مبارک پر بھی پڑی ہوئی تھی، اور آپ صحابہ کے ساتھ مٹی کو اٹھا رہے تھے اور ساتھ ساتھ ہی اشعار بھی پڑھ رہے تھے۔ یہ اشعار کیا تھے؟ واللہ لولا انت مہتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا، اللہ کی قسم اگر آپ نہ ہوتے تو ہم ہدایت نہ پاتے، نہ ہم صدقہ کرتے، نہ ہم نماز پڑھتے۔ فانزلا سکینۃ علینا وثبت الاقدام ان لاقینا، اللہ تعالیٰ تو ہمارے اوپر سکون نازل فرما، اور جب ہماری دشمن سے ملاقات ہو تو ہمارے قدموں کو ثابت رکھنا۔ اور یہ اشعار جو تھے صحابہ بھی پڑھ رہے تھے اور اللہ کے رسول بھی پڑھ رہے تھے۔ آپ کو پتہ ہے کوئی مشکل کام ہو تو انسان ساتھ ساتھ اشعار پڑھا ہو تو وہ مشکل کام تھوڑا سا آسان ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کے رسول اپنے صحابہ کے ساتھ مل کر خندق بھی کھود رہے ہیں اور وہ اشعار بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ پڑھ رہے ہیں۔ تو اصل بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول ہر معاملے میں اپنے صحابہ کے ساتھ ہوتے۔ اب اسی جنگ میں سردی بہت زیادہ تھی اور بھوک بھی تھی صحابہ کے لیے۔ سب سے بڑا مسئلہ یہی تھا کہ شدید سردی تھی اور صحابہ بھوکے تھے۔ صحابہ نے آ کر آپ سے شکایت کی، یا رسول اللہ ہم بھوکے ہیں، کیا کریں؟ انہوں نے بتایا کہ یا رسول اللہ ہمارے پیٹ پر پتھر بندھے ہیں۔ اللہ کے رسول نے اپنی قمیص اٹھا دی، وہاں صحابہ نے تو ایک پتھر باندھا تھا، اللہ کے رسول کے پیٹ پر 2 پتھر بندھے ہوئے تھے۔ تو یہ تھے ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رویے، اپنے صحابہ کے لیول پر رہتے۔ یہ نہیں تھے کہ آپ نے اپنا پروٹوکول ان سے علیحدہ رکھا ہو، آپ خود کھا رہے ہوں اور صحابہ بھوکے ہوں۔ صحابہ 1 پتھر باندھتے ہیں، اللہ کے رسول 2 پتھر باندھتے ہیں، اور ان کے ساتھ ان کی مشقت میں بھی شامل ہیں۔ حدیث نمبر 144 جابر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے بچوں کو عشاء کی تاریکی کے وقت گھروں میں روک لیا کرو اور رات کو زیادہ باتیں نہ کیا کرو، جب آمد و رفت کم ہو جائے۔ تم نہیں جانتے کہ اللہ اپنی مخلوق میں سے کس کو زمین پر پھیلا دیتے ہیں۔ رات کو اپنے دروازے بند کر دو، اپنے چراغ بجھا دو، اپنے برتن الٹے کر دو، اور مشکیزوں کا جو ہے منہ بند کر لیا کرو۔ یہ یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ عشاء کے وقت بچوں کو گھروں میں رکھو، کیونکہ اس وقت زمین پر بہت سی بلائیں نازل ہوتی ہیں۔ تمہیں نہیں پتا اللہ اپنی مخلوق میں سے کس کس کو زمین پر بیچ دیتے ہیں، پھیلا دیتے ہیں۔ تو عشاء کے وقت اپنے بچوں کو گھروں میں رکھو، رات کو سوتے وقت دروازے بند کر دو، آگ بجھا دو۔ یہ آگ انسان کی دشمن ہے۔ بعض اوقات ایک دفعہ ایسا ہوا مدینے میں
کہ کسی صحابی نے چراغ جلایا ہوا چھوڑ دیا، چوہیا نے اس چراغ کو کی بتی کو اپنے دانتوں میں لیا اور اس کو گھر میں لے پھری، گھر میں آگ لگ گئی اور گھر والوں کو نقصان ہوا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پہ یہ نصیحت کی کہ رات کو آگ بجھا دیا کرو۔ آج ہمیں بھی چاہیے کہ رات کو سوتے وقت کوئی جل رہی ہے، چیز جل رہی ہے، اسے بجھا دیں۔ ہیٹر خاص طور پہ، ہمیں اخبار میں بہت سی خبریں ملتی ہیں، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ گیس کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہوتی ہے اور ہیٹر ہم نے بند نہیں کیا ہوتا یہ ہے کہ جب لوڈ شیڈنگ کے بعد گیس آتی ہے تو اس گیس کے ساتھ سب کا دم گھٹ جاتا ہے۔ بہت دفعہ اخبار میں پڑھتے ہیں جی 7 جانیں ختم ہو گئی، لوگ سوئے کے سوئے ہی رہ گئے۔ تو رات کو سوتے وقت اپنے آگ بجھا دیا کرو، اپنے جو ہے ہیٹر وغیرہ کے بٹن آف کر دیا کرو، برتن ڈھک دیا کرو، اپنا بستر جھاڑ لیا کرو اور مشکیزے کا منہ بند کر دو، برتن الٹے کر دو، برتنوں کو بھی ڈانپ دو، کیونکہ سال میں ایک رات ایسی آتی ہے جس رات میں وبا نازل ہوتی ہے، تمہارے برتن کھلے ہوں گے تو برتنوں کے اندر آ جائے گی، لہٰذا برتنوں کو کور کر دو، اور اگر برتن آپ کور نہیں کرتے تو کم از کم ان کے اوپر ایک مسواک جیسی ٹہنی ہی رکھ دیں، ایک چمچ رکھ دیں ان کے اوپر، تقاضا پورا ہو جائے گا۔ ورنہ برتن الٹے کر دو، ایک طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے، ان کو کور نہیں کر رہے انہیں الٹا کر دو، یا اوپر کوئی لکڑی ہی رکھ دو، رات کو برتن اپنے دروازے بند کر دو، اور خاص طور پہ رات کو سونے کی دعائیں پڑھ کے رات کو سوئیں۔ اپنے بچوں کو بھی یہ طریقے سکھائیں، رات کو سونا ہے تو خاص طور پر سورہ ملک ان کو سکھائیں۔ سورہ ملک انسان کو قبر کے عذاب سے بچاتی ہے۔ اس کے علاوہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو تینوں کل پڑھ کے سوتے تھے، تینوں کل کو پڑھ کے اپنے منہ پہ ہاتھ پھیرتے، یوں ہاتھوں پہ پھونک مارتے اور اسے اپنے منہ اور اپنے سارے جسم پر پاؤں تک پھیر لیتے۔ اسی طرح رات کو اگر ڈراؤنے خواب آتے ہوں بچوں کو تو انہیں بتائیے کہ رات کو آیت الکرسی پڑھ کر سوئیں، کیونکہ جب کوئی شخص آیت الکرسی پڑھ کے سوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک فرشتے کو محافظ مقرر کر دیتے ہیں۔ تو یہ رات کو سونے کے لیے آداب ہیں۔ اپنے مشکیزے جو ہیں ان کے منہ بھی بند کر دو تاکہ ان کے اندر کوئی کیڑے مکوڑے وغیرہ نہ جائے۔ رات کو سونے کے لیے باقاعدہ تیاری کریں، کیونکہ ڈانپی ہوئی جو چیز ہوتی ہے وہ ہر طرح کے جراثیم سے پاک رہتی ہے۔ حدیث نمبر 146، عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کون سے لوگ افضل ہیں؟ آپ نے فرمایا ہر مخموم دل والا، سچی زبان والا۔ صحابہ نے کہا سچی زبان والے کو تو ہم جانتے ہیں، مخموم دل والا کون ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا ایسا شخص جس کا دل صاف ہو، اس میں اللہ کا ڈر ہو، اس میں گناہ، بغاوت، خیانت اور حسد نہ ہو۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سے لوگ افضل ہیں؟ آپ نے 2 لوگ بتائے، ایک کون سے مخموم دل رکھنے والا شخص اور دوسرا سچی زبان والا۔ سچی زبان والے کو تو صحابہ جانتے تھے، انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ مخموم دل والا کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا ایسا دل جو صاف ہو، جس میں اللہ کا تقوی ہو، اس میں گناہ کی بات نہ ہو، اس میں بغاوت، خیانت اور حسد نہ ہو۔ تو لہٰذا سچی بات تو آپ بھی اسے سمجھتے ہیں، اور اس سے پہلے بھی ہم ذکر پڑھ چکے۔ اب جو صاف دل ہے، صاف دل کون سا ہے؟ جو گناہ سے صاف ہو، جس میں اللہ کا ڈر ہو، جس میں کسی گناہ کا خیال نہ ہو، یہ نہ ہو میں کسی کے ساتھ یوں کروں گا اور وہ کروں گا، میں کسی سے بدلہ لوں گا، جس میں کسی کے لیے بغض نہ ہو، کسی کے لیے کینہ نہ ہو۔ اب کینہ کیا ہوتا ہے؟ آپ کو کسی سے شکایت ہوتی ہے اور وہ شکایت جو ہے جمع ہوتی رہتی ہے، ایک شکایت کے اوپر دوسری شکایت، دوسری کے اوپر تیسری شکایت، وہ بڑھتی رہتی ہے، آپ کے دل میں ایک گرج پیدا ہو جاتی ہے، اور پھر اس شخص کے لیے آپ کے دل میں کوئی اچھی بات نہیں ہوتی، آپ اس کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، اور یہی جو گرج ہوتی ہے اور یہی کینہ جو ہوتا ہے یہ آہستہ آہستہ حسد میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ حسد کیا ہوتا ہے؟ اگلے جو دوسرے شخص کو نعمت ملی ہوئی ہے وہ اس سے چھن جائے اور مجھے مل جائے۔ ایک صورت اور ہوتی ہے، فلاں شخص کو جو نعمت ملی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ یہ مجھے بھی مل جائے، اس کی بھی اس کے پاس رہے، مجھے بھی مل جائے، اس کو کہتے ہیں رشک۔ رشک کرنا جائز ہے،
کسی شخص کی آپ کوئی خوبی دیکھیں، اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے بھی عطا فرما دے، لیکن اگر انسان کے دل میں بغض ہو تو پھر انسان کا رویہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ اس سے چھین جائے مجھے مل جائے، یہ حسد ہوتا ہے۔ اب حسد جو ہے یہ جس دل میں ہو وہ پاک اور صاف دل نہیں ہے، وہ پاک اور صاف دل نہیں ہے۔ اور یاد رکھیے حسد وہ پہلا گناہ تھا جو آسمان پہ ہوا تھا۔ آسمان کے پہ کون سا گناہ ہوا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم کے لیے ابلیس کو کہا تھا سجدہ کرو، تو ابلیس کو حضرت آدم سے حسد ہوا۔ اس نے کہا کہ میں ان سے بہتر ہوں، یہ مقام تو مجھے ملنا چاہیے تھا، یہ مقام ان کو کیوں ملا؟ کیونکہ میں ان سے بہتر ہوں تو میں ان کے نیچے کیوں لگوں؟ میں تو ان سے برتر ہوں تو یہ مقام تو مجھے ملنا چاہیے تھا، ان کو کیوں مل رہا ہے؟ اسی حسد کی وجہ سے ابلیس نے حضرت آدم کو سجدہ نہ کیا۔ اور دنیا میں بھی پہلا گناہ جو تھا وہ حسد ہی کی بنا پہ ہوا۔ آپ کو پتہ ہے پہلا جو قتل ہے وہ کس نے کیا؟ حابیل اور قابیل، حضرت آدم کے دو بیٹے تھے، اور ان حضرت آدم کے بیٹوں میں نکاح کا رواج یہ تھا کہ حضرت آدم کے ہاں جوڑا پیدا ہوتا تھا، اور ایک دفعہ کا جوڑا ہوتا تھا، اس میں ایک بیٹی ہوتی تھی اور ایک بیٹا ہوتا تھا۔ اور اس وقت نکاح کا اصول یہ تھا کہ جو ایک دفعہ میں ٹوینز پیدا ہوئے ہیں وہ آپس میں نکاح نہ کریں، بلکہ اس دفعہ کا جو بیٹا ہوگا وہ اگلی دفعہ کی بیٹی سے شادی کرے گا، اور اس دفعہ کی جو بیٹی ہے وہ اگلی دفعہ کے بیٹے کے حصے میں آئے گی۔ اب قابیل کے حصے میں جو لڑکی آ رہی تھی وہ خوبصورت تھی، اور قابیل کے حصے میں جو لڑکی آ رہی تھی وہ خوبصورت نہیں تھی، اور جو حابیل کے حصے میں لڑکی آ رہی تھی وہ خوبصورت تھی۔ اب قابیل نے چاہا کہ میں وہ لڑکی لے لوں جو کہ حابیل کے حصے میں آئی ہے، وہ اسے نہ ملے اور مجھے ملے، اور اسی بات کے لیے اس نے پھر اس کو قتل کر دیا۔ تو آسمان پر بھی پہلا گناہ جو تھا حسد ہی کی وجہ سے ہوا، اور زمین پر بھی جو پہلا گناہ ہوا وہ حسد ہی کی وجہ سے ہوا۔ ایک بات یاد رکھیے، اپنے دلوں کو حسد اور کینے سے پاک کر لیں، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ 15 شعبان کے بارے میں نے پچھلے دنوں پڑھا کہ 15 شعبان کو اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق پر ایک نظر دوڑاتے ہیں اور تمام کو معاف کر دیتے ہیں سوائے 2 لوگوں کے، ایک اس کو جو شرک کرتا ہے اور ایک اس کو جو حسد کرتا ہے۔ اور میں نے اس حدیث کو جب پڑھا تو میں ایک دم کانپ کے رہ گئی کہ اللہ تعالیٰ نے حسد کو شرک کے برابر قرار دیا۔ اصل بات یہ ہے کہ اللہ کے حقوق میں سے سب سے پہلا حق کیا ہے کہ اللہ کو ایک مانا جائے، اور جو شخص اللہ کو ایک نہیں مانتا اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا لیتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اعلان کر دیا ہے کہ میں شرک کو کبھی معاف نہ کروں گا۔ اور حقوق العباد میں سے اللہ تعالیٰ نے جو گناہ چنا ہے وہ کون سا گناہ ہے؟ جو حسد کرتا ہے، اس کی معافی نہیں ہوگی۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں نے پڑھا کہ جمعرات کو جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں اور ہر شخص کو معاف کر دیا جاتا ہے، ہر مومن کو معاف کر دیا جاتا ہے سوائے ان کے جن کے دل میں کینہ ہوتا ہے۔ تو حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے، اور حسد کے ساتھ ایمان، ایک دل میں 2 چیزیں اکٹھی نہیں ہو سکتی، یا تو حسد ہوگا اور ایمان، یا حسد ہوگا یا ایمان ہوگا۔ حسد اور ایمان دونوں ایک دل میں اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ اگر تو وہاں پہ ایمان ہے تو وہاں پہ حسد نہیں ہوگا، اور اگر حسد ہے تو ایمان نہیں ہوگا۔ میرا جملہ یاد رکھیے، دوبارہ دہرا دیتی ہوں، ایک دل میں ایمان اور حسد دونوں اکٹھے نہیں ہو سکتے، بالکل اسی طرح جیسے ایک دل میں توحید اور شرک اکٹھے نہیں ہو سکتے، اسی طرح ایمان اور حسد اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ اگر ایمان ہے تو حسد نہیں ہوگا، اور اگر حسد ہے تو ایمان نہیں ہوگا۔ اپنے دلوں کا جائزہ لیجیے، اپنے دلوں کا جائزہ لیجیے، ایسا نہ ہو حسد ہمارے تمام نیکیوں کو کھا جائے، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ حدیث کے الفاظ ہیں، حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ آگ کی موجودگی میں لکڑیاں باقی نہیں رہتی، حسد کی موجودگی میں نیکیاں باقی نہیں رہتی۔ اللہ تعالی ہمیں یہ باتیں سمجھنے کی توفیق دے، ہمیں یہ باتیں سمجھنے کی توفیق دے، اور سمجھنے کے بعد پھر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث نمبر 147، عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کتنے پڑوسی اپنے پڑوسی کے ساتھ لٹکے ہوئے ہوں گے، ان کا اپنے پڑوسی کے ساتھ تعلق ہوگا. پڑوسی کہے گا میرے رب اس میرے پڑوسی سے پوچھو اس نے میرے لیے اپنا دروازہ کیوں بند کیا تھا اور اس نے اپنا زائد مال مجھ سے کیوں روکا تھا. پڑوسی کا حق بہت زیادہ ہے، اتنا حق ہے کہ حضرت جبریل کہتے ہیں، حضرت جبریل نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اگر تم کھانا پکاؤ تو اس میں شوربہ زیادہ کر دو اور اپنے پڑوسی کو بھیجو، اور اپنے پھل وغیرہ سے اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دو. ایسا نہ ہو کہ تم اپنے گھر میں پھل لے کے جاؤ اور پڑوسی کا بچہ ان کو دیکھے اور اسے تکلیف ہو اور وہ اپنے والدین سے ضد کرے کہ مجھے بھی یہ چاہیے. اسی طرح اپنے کھانے کی خوشبو سے پڑوسی کو تکلیف نہ دو، اپنے کھانے میں شوربہ زیادہ کر دو اور اس کے گھر کھانا بھیج دو. اسی طرح اور بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑوسی کے حق میں تلقین کرتے ہی رہے، یہاں تک کہ آپ کہنے لگے کہ مجھے یہ ڈر پیدا ہوا کہ کہیں جبریل جو ہے پڑوسی کو وراثت میں بھی حقدار نہ ٹھہرا دے. تو لہٰذا کل کو قیامت والے دن اللہ کے سامنے جب حساب کتاب ہوگا تو اس وقت ایک پڑوسی اپنے پڑوسی کی شکایت کرے گا، اے میرے رب اس سے ذرا پوچھیں تو صحیح، مجھے ضرورت تھی، اس نے اپنا دروازہ بند کر لیا تھا، یہ مجھے تنگ کرتا ہے، میری نیند خراب کرتا ہے، مجھے ہر وقت ہی آتا رہتا ہے. میں نے کل بھی آپ کو بتایا تھا ایک مومن جو ہوتا ہے وہ دل کا کھلا ہوتا ہے، وہ چھوٹی چھوٹی باتوں سے اپنا دل تنگ نہیں کرتا. تو پڑوسی اللہ کے سامنے اپنا مقدمہ پیش کرے گا، مجھے ضرورت تھی، اس نے دروازہ کیوں بند کیا تھا، اور میں غریب تھا، یہ کھاتا پیتا تھا، اس نے اپنا بچا ہوا مال جو تھا وہ مجھے کیوں نہیں دیا. ایک اور حدیث میں آتا ہے وہ شخص مومن نہیں ہے جس نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا اور اس کا پڑوسی بھوکا رہا. اپنے پڑوسیوں کا پتہ کرتے رہیے، ان کا اللہ نے حق رکھا ہے. وہ بیمار ہیں ان کی عیادت کیجئے، وہ بھوکے ہیں ان کو کھانا کھلائیے، وہ ضرورت مند ہے ان کی ضرورت اپنی طاقت کی حد تک پوری کیجئے. اور یہ یاد رکھیں کہ اگر آپ نے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، کل کو اللہ کے ہاں پڑوسی آپ کی شکایت کرے گا اور آپ کو جواب دہ ہونا پڑے گا. اور خاص طور پہ یہ جو حدیث ہے کہ وہ شخص مومن نہیں جس نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا اور اس کا پڑوسی بھوکا رہا. اب پڑوس جو ہے وہ کدھر ہوتا ہے؟ پڑوس جو ہے 40 گھروں تک ہوتا ہے، 40 گھروں تک ہوتا ہے. آج ہمیں اپنے ساتھ والے پڑوسی کی خبر نہیں ہوتی، ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ بعض اوقات پڑوسیوں میں کسی کی موت واقع ہو جاتی ہے، ہمیں ان کی ضرورتوں کا پتہ نہیں ہوتا. تو یہ ہمیں پتہ کرنا ہے، ان کے حالات کا جائزہ، ان کے حالات کے ساتھ ہمیں اپنے آپ کو واقف رکھنا ہے. یہ دین ہمارے اوپر پابندی لگاتا ہے کہ اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو. حدیث نمبر 148 سلمہ بن اکوع سے روایت ہے کہ ہم جب کسی کو دیکھتے کہ کوئی اپنے بھائی پہ لعنت کر رہا ہے تو ہم یہ خیال کرتے کہ اس نے کبیرہ گناہ کیا ہے. سب سے پہلی بات یہ دیکھیے کہ لعنت کیا ہوتی ہے. لعنت سے مراد ہے اللہ کی رحمت سے دوری. تو اللہ کی رحمت سے کوئی جو دور ہو گیا تو اس سے زیادہ بدنصیب شخص کون ہے؟ اور بہت سے لوگ ایسے ہیں اور خاص طور پہ خواتین ایسی ہیں جو کہ لعنت ملامت کرتی ہی رہتی ہیں، جو لعنت ملامت کرتی ہی رہتی ہیں. نہ صرف یہ کہ اپنے ملازموں پہ لعنت کرتی ہیں، اپنے کسی ناراض شخص پہ لعنت کر دی، بلکہ اپنی اولاد تک پہ لعنت کر رہی ہوتی ہیں، اپنی اولاد تک پہ لعنت کر رہی ہوتی ہیں. اور پھر یہ لعنت جو ہوتی ہے یہ صرف لعنت ہی نہیں ہوتی، الفاظ یہ ہوتے ہیں لکھ دی لعنت، کہ تمہارے پر لاکھ دفعہ لعنت ہو. اور انسان کو اندازہ نہیں ہوتا کہ ان الفاظ سے کیا مراد ہے اور اس نے کس حد تک غلط کام کیا ہے. تو صحابہ جب کسی کو لعنت ڈالتے ہوئے دیکھتے تھے تو سمجھتے تھے کہ یہ شخص کبیرہ گناہ کا مرتکب ہو رہا ہے. واقعی اگر کوئی شخص اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا تو وہ کہاں جائے گا؟ اس کے پاس کوئی اور در ہے، کوئی اور جگہ ہے جہاں پہ وہ پناہ لے سکے؟ اللہ ہی کی ذات تو ہماری ہر پناہ گاہ ہے. تو جس کو آپ نے یہ بد دعا دے دی تو اس کے پاس کون سی جگہ باقی رہی جہاں سے اسے کوئی رحمت مل سکے؟ ایک دفعہ حدیث میں آتا ہے کہ کسی شخص نے اپنی اونٹنی پہ لعنت کر دی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب پتہ چلا تو آپ نے فرمایا اس اونٹنی سے سامان اتار لو، یہ ہمارے ساتھ سفر میں نہیں جائے گی، کیونکہ یہ اللہ کی رحمت سے دور کر دی گئی ہے. اور وہ صحابی جو اس حدیث کو روایت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا
کہ اس اونٹنی سے سامان اتار لیا گیا تھا اور وہ اونٹنی جو تھی وہ اکیلی تھی اور اکیلی پھر رہی تھی اور اسے کوئی اون نہیں کر رہا تھا، حالانکہ عربوں کے ہاں اونٹنی سب سے قیمتی چیز سمجھی جاتی تھی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے ساتھ سفر میں لے جانے سے منع فرما دیا، کیونکہ اب اس پر لعنت کر دی گئی ہے۔ تو لہٰذا اس بات سے اپنی زبان کو روکیے کہ آپ کی زبان سے یہ لفظ نکلیں کہ تم پہ لعنت ہو، یا نعوذ باللہ لکھ دی لعنت۔ ایسے الفاظ جو ہیں یہ چھوٹا گناہ نہیں ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ اب یہ ہے کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جن پہ اللہ اور اس کے رسول نے لعنت کی ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو کہ کبیرہ گناہ کے مرتکب ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا کوئی ایسا گناہ جس کے بارے میں اللہ نے لعنت کی ہو یا اللہ کے رسول نے لعنت کی ہو وہ کبیرہ گناہ ہوتا ہے۔ یہاں پہ حدیث نمبر 150 میں کچھ ایسے گناہوں کی فہرست بتائی گئی ہے جن پر اللہ کے رسول نے لعنت کی ہے، اور ان گناہوں سے ہمیں بچنا ہے۔ عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ ایسے شخص پر لعنت کرے جس نے غیر اللہ کے لیے ذبح کیا۔ آپ کو پتہ ہے غیر اللہ کے لیے ذبح کرنا شرک ہے۔ ہمیں اپنے سارے جو ہیں مالی صدقات کس کے لیے کر رہے ہیں؟ اللہ رب العزت کے لیے۔ تو جب آپ نے غیر اللہ کے لیے کوئی چیز دے دی، ذبح کیا، یا کوئی غیر اللہ کے لیے دیگ دے دی، یا نظر اللہ کی اور نیاز حسین کی، حسین کے لیے نیاز آپ نے دے دی، یہ غیر اللہ کے لیے آپ دے رہے ہیں۔ تو اللہ ایسے شخص پر لعنت کرے جس نے غیر اللہ کے لیے ذبح کیا، اللہ ایسے شخص پر لعنت کرے جس نے زمین کے نشانات بدلے۔ اب زمین کے نشانات کیا ہوتے ہیں؟ آپ کبھی سفر کر رہی ہوں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ ایسی بورڈز لگے ہوتے ہیں جن کے اوپر بتایا جا رہا ہوتا ہے کہ لاہور جو ہے وہ اسلام آباد سے، آپ لاہور اور اسلام آباد کے درمیان سفر کر رہی ہیں تو آپ کو بتایا جا رہا ہوتا ہے جی اسلام آباد اب 380 کلومیٹر دور رہ گیا ہے، اب اسلام آباد جو ہے وہ 200 کلومیٹر دور رہ گیا ہے، اب اسلام آباد جو ہے وہ 50 کلومیٹر دور رہ گیا ہے۔ یہ آج کل یہ انداز ہوتا ہے۔ آج سے پہلے ایسا انداز ہوتا تھا کہ سڑک کے کنارے ہی ایک پتھر گاڑ دیا جاتا تھا اور اس پتھر کے اوپر اسی طرح کی انفارمیشن دی جاتی تھی۔ آپ لوگوں نے بھی بہت دفعہ سفر کرتے ہوئے یہ نشانات دیکھے ہوں گے۔ تو ایسے شخص پر لعنت ہے جو زمین کے نشانات کو بدل دے۔ اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ مسافر کو دھوکہ ہو جاتا ہے، اور مسافر پھر ایک نہیں ہوتا، اس راستے سے تو سارا دن ہی مسافروں نے گزرنا ہے، آپ مسافروں کو تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ یہ اتنا برا عمل ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ لعنت کی۔ اسی طرح اس شخص پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی بد دعا کی جو اندھے کو راستے سے بھٹکا دے۔ ایک وہ شخص بیچارہ خود اندھا ہے اور دوسرا تم نے اس کو غلط راستہ بتا دیا۔ تمہیں تو چاہیے تھا کہ اس کے ساتھ جتنی نیکی ہو سکتی اتنی کرتے، تو تم نے کیا کیا کہ اس کو راستے سے بھٹکا دیا۔ اللہ ایسے شخص پر لعنت کرے جس نے اپنے والدین کی نافرمانی کی۔ والدین کی نافرمانی کرنے والے پر اللہ کے رسول نے لعنت ڈالی ہے۔ یہ اتنا برا عمل ہے، اتنا بڑا گناہ ہے۔ اللہ ایسے غلام پہ لعنت کرے جو اپنے آقا کے علاوہ کسی اور کو اپنا مالک بنا دے۔ آج کل غلاموں کا دور نہیں ہے، لیکن اس دور میں غلاموں کا رواج تھا۔ تو ہر غلام کو چاہیے اپنے آقا کے ساتھ مخلص رہے، اور اگر اپنے آقا کا گھر چھوڑ کے وہ کسی اور کو اپنا آقا بنا لے، ایسے غلام پر اللہ کے رسول نے لعنت کی۔ اللہ ایسے شخص پر لعنت کرے جو چوپائے سے بدفعلی کرے۔ اب بعض ایسے بد نصیب ہوتے ہیں جو جانوروں کے ساتھ غلط حرکتیں کرنے لگ پڑتے ہیں، کسی کتے کے ساتھ، کسی اور جانور کے ساتھ۔ تو ایسے شخص پر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی۔ اللہ ایسے شخص پر لعنت کرے جس نے قوم لوط والا عمل کیا۔ قوم لوط والا عمل کیا ہے؟ مردوں کے ساتھ بدفعلی کرنا، اسی طرح لڑکوں کے ساتھ بدفعلی کرنا، اور کوئی کسی کے پاس کوئی جانوروں کے ساتھ اسی طرح بدفعلی کرنے لگ جاتا ہے۔ اللہ ایسے شخص پر لعنت کرے۔ تو یہ 7 گناہ تھے جن پر اللہ کے رسول نے لعنت کی۔ ایک دفعہ پھر میرے سے سن لیجئے، جو غیر اللہ کے لیے ذبح کرے، اور اس کی میں نے آپ کو صورت بتائی ہے، نظر اللہ نیاز حسین۔ غیر اللہ کے لیے بعض اوقات سبیلیں لگائی جا رہی ہوتی ہیں، 11ویں والے پیر کے نام پہ دودھ دیا جا رہا ہوتا ہے، قبروں پہ نام پہ دیگیں چڑھائی جا رہی ہوتی ہیں۔ تو یہ سارا کچھ شرک ہے۔
اللہ उस शख्स पे लानत करे जिसने ज़मीन के निशानात बदले, उस शख्स पे लानत करे जिसने अंधे को रास्ते से भटका दिया, उस शख्स पर लानत अल्लाह करे जो अपने वालिदैन की नाफरमानी करता है या अपने वालिदैन को गाली बकता है, उन्हें बुरा भला कहता है। अल्लाह ऐसे शख्स पर लानत करे जो चौपाए से बदफेली करे। अल्लाह ऐसे शख्स पर लानत करे जो कौम लूत वाला अमल करे। और ये जो कौम लूत वाले अमल पर अल्लाह के रसूल ने 3 दफ़ा लानत भेजी। जो कौम लूत वाला अमल करे, जो किसी चौपाए से बदफेली करे, इन पर अल्लाह ताला लानत करे। तो लिहाजा एक तरीका ये इन गुनाहों से भी बचे, क्योंकि जिस गुनाह पे अल्लाह के रसूल या अल्लाह लानत कर दे वो गुनाह कबीरा होता है और खुद भी लानत करने से बचें। हदीस नंबर 149, अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि अल्लाह अज़्ज़ व जल फरमाते हैं, तकब्बुर मेरी चादर है और इज्जत मेरा इज़ार है, तो जिसने किसी एक को मुझसे छीना मैं उसे दोज़ख में डाल दूंगा। असल बात यह है अल्लाह ताला जो है हमारे खालिक मालिक ज़मीन और आसमान को पैदा करने वाले हैं। अल्लाह ही को तकब्बुर जो है रवा है। अल्लाह ताला जो है हर एक से बेनियाज हैं, हर एक से गनी हैं। तो तकब्बुर करना अल्लाह को जचता है, अल्लाह का हक है कि वो तकब्बुर करे। तो तकब्बुर अल्लाह की जो है चादर है और इज्जत अल्लाह का इज़ार है। जो शख्स तकब्बुर करेगा अल्लाह उसको जहन्नुम में डालेगा। अब अगला सवाल है तकब्बुर किसको कहते हैं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सहाबी ने पूछा था, या रसूलल्लाह मेरा दिल करता है मेरे कपड़े अच्छे हों, मेरा जूता अच्छा हो, मेरा कोड़ा अच्छा हो, या रसूलल्लाह क्या ये तकब्बुर है? आपने फरमाया नहीं, अल्लाह खूबसूरत है, अल्लाह खूबसूरती को पसंद करता है। तकब्बुर ये है कि इंसान हक का इनकार कर दे, अल्लाह की बात को तस्लीम ना करे और अल्लाह की बात को तस्लीम करने के बजाय अपने दिल की बात मानना शुरू कर दे, खुद अक्लमंद बनना शुरू कर दे अल्लाह के मुकाबले में, अल्लाह का हुक्म ना माने और लोगों को हकीर समझे। एक तकब्बुर है अल्लाह के मुकाबले में, और अल्लाह के मुकाबले में तकब्बुर क्या है? अल्लाह की बात अहकामात को ना मानना और उसके मुकाबले में अपनी मनमर्जी करना। और बंदों के मुकाबले में तकब्बुर क्या है? अपने आप को बड़ा समझ लेना और लोगों को हकीर समझ लेना। ये दो गुनाह जो होते हैं ये हैं तकब्बुर। तकब्बुर इन 2 गुनाहों का नाम है। तो अक्सर गुनाह तकब्बुर की वजह से होते हैं। मिसाल के तौर पे आप देखिए, जब इंसान अल्लाह की बात नहीं मानता, लोगों जुल्म और ज्यादती करता है, जब लोगों को हकीर समझता है, उनकी बेइज्जती करता है, तो आप ये देखिए बहुत से गुनाह तकब्बुर की वजह से हो रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे इंसान को अपने तकब्बुरी की वजह से गुस्सा आ रहा है, वो समझ रहा है मैं बड़ी शय हूं। लोग जो है वो, मैं तो अरश पे रहता हूं, लोग फरश पे रहते हैं, लोगों ने मेरी बात क्यों नहीं मानी, इस बात पे उसे गुस्सा आ रहा होता है। गीबत इंसान तकब्बुर की वजह से करता है, फलां को तो अकल ही नहीं है और मुझे कितनी अकल है, फलां तो उसको समझ ही नहीं आती मैं कितना समझदार हूँ। गीबत की बुनियाद ही यही होती है। इसी तरह इंसान जब लोगों को हकीर समझता है तो लोगों की ज्यादती करता है, लोगों पे जुल्म करता है और वो समझता है कि इनके साथ ऐसा ही करना चाहिए। तो मैं आपको बताऊं बहुत से गुनाह तकब्बुर की वजह से पैदा होते हैं। अब अगला सवाल हमारा ये है कि तकब्बुर जो है उसके साथ इंसान को इन तकब्बुर को दूर कैसे किया जाए। तकब्बुर को दूर करने से पहले मैं एक और बात आपको बताना चाहती हूँ कि जो शख्स तकब्बुर करता है वो अपने तकब्बुर की वजह से हदायत से महरूम हो जाता है, हदायत से महरूम हो जाता है। वो लोगों की हमदर्दी और लोगों के मशवरों से महरूम हो जाता है। जाहिर है क्योंकि मुतकब्बिर आदमी तो किसी को अच्छा ही नहीं लगता, हमें भी अच्छा नहीं लगता। तो वो अल्लाह की हदायत से महरूम होता है, लोगों की हमदर्दी और मोहब्बत से महरूम होता है, लोगों को जलील करता है, लोगों के साथ ज्यादती करता है, जुल्म करता है। तो ये सारे गुनाह तकब्बुर की वजह से होते हैं। तो इसका अब तकब्बुर ख़त्म कैसे करें? तकब्बुर ख़त्म कैसे करें? बात यह है आजिज़ी इख्तियार करें। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो रवैये आपने आज सुने हैं, अल्लाह के रसूल ज़मीन पे बैठ जाते थे, खादिम के साथ खाना खा लेते थे, खादिम जौ की रोटी के साथ आपकी दावत करता आप कबूल कर लेते थे, अपना जूता सी लेते थे, गधे पर सवारी कर लेते थे, अपने कपड़े को खुद पाबंद लगा लेते थे, अपनी बकरी का दूध दो लेते थे। तो तकब्बुर ख़त्म करना है तो ये वाले काम करें जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके थे।
اپنے ملازم کو سلام میں پہل کریں، یہ تکبر ختم کرتا ہے۔ جس کو آپ نے ذلیل کیا ہے اس سے معافی مانگیں، ایک دفعہ معافی مانگیں گی، اگلی دفعہ تکبر نہیں آئے گا دل میں۔ سمجھ آئی؟ تو یہ میں نے بہت سے طریقے آپ کو بتائے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بھی، اور خود بھی اپنے سے نیچے کو سلام کریں، اپنے سے نیچے کو اہمیت دیں، اور اس کے ساتھ مل کر کھانا کھائیں۔ کہ جس کو ذلیل کیا ہے خاص طور پر اس سے معافی مانگیں۔ آپ اپنی جو کم حیثیت کی سواری ہے اس سواری پر سواری کریں، زمین پہ بیٹھیں، ملازم کے ساتھ کھانا کھائیں۔ ان چیزوں سے انسان کا تکبر جو ہے وہ ختم ہوتا ہے، اور اللہ سے دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بیماری سے بچا لے، کیونکہ جس شخص کے دل میں رائی برابر بھی تکبر ہوا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اب ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے، مجھے کیسے پتا چلے کہ میرے دل میں تکبر ہے یا نہیں ہے؟ یہ مجھے کیسے پتا چلے؟ اول تو آپ غور کریں، اس بات کو غور کریں کہ میرے رویے لوگوں کے ساتھ کیا ہیں اور میرے رویے رب کے ساتھ کیا ہیں۔ اول تو آپ کو یہ خود ہی پتا چل جائے گا، اور اگر یہ سمجھ نہیں آتی تو اپنے کسی دوست کے ساتھ مشورہ کریں، اپنے کسی مخلص دوست سے بات کریں، آپ کو اپنے کسی ملازم سے پوچھ لیں، اپنی بیوی سے پوچھ لیں، آپ کو 2 منٹ میں صحیح بات کا پتہ چل جائے گا، اگر آپ واقعی جاننا چاہتے ہیں۔ اور اگر آپ کے رویے اچھے ہوں تو میں آپ کو بتاؤں وہ بھی آپ کے کانوں میں پڑتے رہتے ہیں، اور آپ کے رویے برے ہوں تو وہ بھی آپ کے کانوں میں پڑتے رہتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ آپ سننا چاہتے ہوں۔ نہیں سننا چاہتے آپ کو کچھ نہیں سنائی دیتا، جب آپ سننا چاہتے ہو تو آپ کو سب کچھ سمجھ آ جاتا ہے۔ میں نے بتایا اپنے دوست سے مشورہ کر لیں، اپنی بیوی سے پوچھ لیں، اپنے ملازم سے پوچھ لیں، بھائی آپ کو 1 منٹ میں حقیقت حال کا پتہ چل جائے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق محمد سيد الكونين والثقلين، محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين